اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنا کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے، میں پوری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کے اوپر رکھ کے نہ جانے کیسے کیسے نازیبا کلمات کہے جاتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا کہ میں پوری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ ایک انسانی آنکھ کتنا دیکھ سکتی ہے؟ کیا ایک انسانی آنکھ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ لمحہ بھر میں پوری کائنات کو دیکھ لے اور پوری کائنات کے اندر پوری کائنات کو چاروں طرف سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کے برابر دیکھے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ سامنے محترم، اسی کے اوپر ہی چند لمحے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کے بعد بڑا نازک ترین حصہ انسان کے جسم میں بنایا جسے آنکھ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو 2 آنکھیں بخشی ہیں۔ ہر آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت بخشی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے انسان اس دنیا کے مختلف رنگوں کو دیکھتا ہے۔ انسان آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے موبائل کا کیمرہ ہے، اتنے میگا پکسل کا ہے، یا یہ کیمرہ ہے اور اتنے میگا پکسل کے اوپر ہے۔ اسی طرح انسانی آنکھ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو کیمرہ لگا رکھا ہے وہ بھی 575 میگا پکسل کا ہے۔ اس 575 میگا پکسل کے ساتھ انسان رب کی کائنات کو کتنا دیکھتا ہے؟ آئیے دیکھیے، 575 میگا پکسل کی آنکھ کے ساتھ انسان بغیر کسی رکاوٹ کے اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ نگاہ اٹھائے کھلے میدان کے اندر، اس کی آنکھ کے سامنے رکاوٹ نہ آئے تو انسان کی آنکھ افق تک دیکھ سکتی ہے۔ اب افق کسے کہتے ہیں؟ افق کہتے ہیں، کوئی اس کی کوئی ترجمہ کرے گا یا کوئی بات کرے گا، کوئی معنی کرے گا۔ افق کسے کہتے ہیں؟ افق کہتے ہیں کہ انسان نگاہ اٹھائے تو جہاں اس کو زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس جگہ کو افق کہا جاتا ہے۔ اب نہ زمین آپس میں ملتی ہے نہ آسمان آپس میں ملتا ہے، زمین و آسمان آپس میں پوری کائنات کے اندر کہیں نہیں ملتے۔ آسمان علیحدہ رہتا ہے، زمین علیحدہ رہتی ہے، لیکن انسانی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ محسوس کرتی ہے کہ شاید زمین اور آسمان آپس میں ملے ہیں۔ وہ جہاں انسانی آنکھ یہ محسوس کرتی ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہیں، اس کو افق کہتے ہیں۔ انسان آنکھ کھولے، اس کی آنکھوں کے درمیان رکاوٹ نہ آئے تو انسانی آنکھ افق تک دیکھ سکتی ہے۔ اب وہ کتنے کلومیٹر کے اوپر ہے، کہاں تک جا رہی ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے کوئی شے درمیان میں آئے گی، کوئی چیز رکاوٹ بنے گی، ویسے ویسے کلومیٹر کی حد بھی مقرر ہوتی چلی جائے گی۔ اگر پہاڑ راستے میں آ جائے گا تو پہاڑ کو انسانی آنکھ 5 کلومیٹر سے واضح دیکھتی ہے۔ جیسے جیسے کوئی چیز بڑی ہوتی جائے گی ویسے ویسے دورانیہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔
چاند سے بڑی چیز ہے جسے چاند کہا جاتا ہے. چاند کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کہاں تک نگاہ جاتی ہے؟ 3,84,000 کلومیٹر تک ہماری آنکھ ہماری نظر جاتی ہے جو ہم زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو دیکھتے ہیں. چاند سے بڑھ کے بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جسے سورج کہا جاتا ہے. جب زمین پہ کھڑے ہو کر سورج کی طرف ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کی طرف جو ہماری نظر اٹھتی ہے تو وہ 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے تک دیکھتی ہے. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ کے اندر یہ طاقت رکھی، اور یہ وہ آنکھ ہے جو انسان کے جسم کے اندر لگی ہے جس کا تعلق سر کے ساتھ ہے. لیکن دوستو ایک یہ ہے انسانی آنکھ جو رکاوٹ نہ ہو تو اس کی نگاہ اتنے کلومیٹر کے فاصلے تک جاتی ہے، اور رکاوٹ آ جائے تو اس کی نگاہ وہیں پہ رک جاتی ہے، اور وہ 575 میگا پکسل کی آنکھ وہ سامنے والی چیز کو واضح دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں کوئی دھندلا پن دکھائی نہیں دیتا. وہ شے واضح نظر آ رہی ہوتی ہے. رکاوٹ آ جائے، وہ رکاوٹ جو ہے جس طرح کی وہ رکاوٹ ہو ویسے ویسے انسانی آنکھ جو ہے وہ دیکھتی چلی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رکاوٹ آ گئی، ہم نے دیکھ لیا، رکاوٹ کے ذریعے ہماری آنکھیں ہماری نظر رک جاتی ہے، لیکن دوستو ایک اور آنکھ بھی اللہ نے بنائی ہے جسے قلب کی نگاہ کہا جاتا ہے، جسے دل کی آنکھ کہا جاتا ہے. اور وہ دل کی آنکھ کیا ہے؟ وہ دل کی آنکھ رکاوٹ کو تسلیم نہیں کرتی. دل کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو وہ رکاوٹ سے بھی پار دیکھتی ہے. وہ رکاوٹ درمیان میں آ بھی جائے تو پھر بھی اس سے وہ پار دیکھتی ہے. وہ دونوں اطراف کو دیکھتی ہے، جتنی مرضی درمیان میں رکاوٹیں آ جائیں وہ دونوں اطراف کو دیکھتی ہے، جسے دل کی نگاہ کہا جاتا ہے یا جسے دل کی آنکھ کہا جاتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں جسم ہمارا یہ کثیف ہے، جو درمیان میں رکاوٹیں آتی ہیں یہ بھی کثیف ہے، یہ بھی کثافت والی ہے، جس کی وجہ سے ہم رکاوٹ کے پیچھے کی دنیا کو نہیں دیکھتے. لیکن یہی جسم جب اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے، جب اس مٹی کے برتن کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اس مٹی کے برتن کو جب مانجا جاتا ہے، جب اسے صاف کیا جاتا ہے، جب اس کی دھلائی کی جاتی ہے، جب اس مٹی کے برتن کو اللہ کی بندگی کے ساتھ، سجدوں کے نور کے ساتھ، قیام کے خشوع اور خضوع کے ساتھ جب اس جسم کو اللہ کا تابع کر دیا جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو نور عطا کر دیتا ہے. اور جب اللہ دل کو نور عطا کرتا ہے تو پھر جو سامنے والی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ نہیں رہتی، پھر جسم لطیف ہو جاتا ہے. اور جب جسم لطیف ہو تو اس کے لیے رکاوٹ سے پار دیکھنے کے اندر بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اب آئیے اس کو قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید 70واں سپارہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ جو آنکھوں کے اندھے لوگ ہیں، جو آنکھوں سے نابینا لوگ ہیں، یہ کوئی نابینا نہیں ہے. فرمایا کہ اصل نابینا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اصل نابینا وہ لوگ ہیں جو دل کی آنکھوں سے اندھے ہیں، جو دلوں کے اندر اندھے ہیں. اصل نابینا وہ ہیں جن کی ظاہر کی آنکھیں اندھی ہیں، جن کی ظاہر کی آنکھیں نابینا ہیں وہ ہرگز بھی نابینا نہیں ہیں. جن کے دل نابینا ہو چکے ہیں حقیقت میں وہی نابینا ہیں. جن کے دل مر جاتے ہیں، جن کے دل زندہ نہیں رہتے، لوگوں ان لوگوں میں میرا شمار ہے کہ دل مردہ ہے، دل کا آئینہ صاف نہیں ہے،
دل کے اندر نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل آنکھیں رکھتا ہے۔ تَعْمَى الْقُلُوبُ، دل آنکھیں رکھتا ہے۔ لیکن لوگوں، یہ دل آنکھیں جب رکھتا ہے تو دیکھے گا کب؟ جس وقت اس دل کے اندر نور آ جائے گا، اس دل کے اندر روشنی آ جائے گی۔ اور اس دل کے اندر روشنی تبھی آتی ہے کہ جب دل خالصتاً خدا کا ہو جاتا ہے۔ دل میں غیر کا خیال نہ رہے تو پھر دل خدا کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دل کو آنکھیں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ دل کی آنکھیں عطا کرے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ایسے حوالے ملتے ہیں تو جس سے پتہ چلے کہ جس کو اللہ دل کی آنکھیں عطا کر دے، اس کی آنکھ بغیر رکاوٹ کے دور تک دیکھ سکتی ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ تو دوستو آئیے دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید سے میں چند حوالے پڑھتا ہوں۔ پہلا حوالہ آپ سنیے، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ کہتا ہے، تیسرا سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو معجزات عطا کیے۔ ان میں سے ایک معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ عطا کیا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ۔ آپ کے سامنے، عیسیٰ کے سامنے کوئی آ کے بیٹھتا تھا، عیسیٰ کی نگاہ کہاں تک جاتی تھی کہ عیسیٰ یہ کہا کرتے تھے، اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی تمہیں بتا دوں گا، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم گھر چھوڑ کے آئے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا دوں گا۔ اب راستے میں تو رکاوٹیں ہیں، پیٹ کے اندر کیا ہے کون جانے، انسانی آنکھ تو پیٹ کے آگے اندر کی بات تو دیکھ ہی نہیں سکتی، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہیں، رکاوٹ تو انسان کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تو پھر عیسیٰ کون سی آنکھ سے دیکھ رہے تھے؟ لوگوں، پھر عیسیٰ اسی آنکھ سے دیکھ رہے تھے جو اللہ نے آپ کو بخشی تھی، جسے دل کی آنکھ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ پھر خدا کے نور سے دیکھ رہے تھے، جو کچھ بندہ کھا کے آتا تھا وہ بھی بتا دیتے تھے، اور جو گھر چھوڑ کے آتا تھا وہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ یہ عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ تھا۔ لوگوں آگے چلے، گفتگو جو ہے وہ اپنے وقت کے اندر سمیٹنی ہے، آگے چلیے۔ ایک اور مثال بھی ملتی ہے، وہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آگ کے لشکر کے اندر انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے، بہت بڑا آپ کا لشکر ہے، روانہ ہوا۔ تو 3 میل کے فاصلے کے اوپر، 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں آواز آتی ہے۔ کس کی آواز آئی؟ فرمایا کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، 19واں سپارہ ہے، سورہ نمل ہے۔ فرمایا کہ ایک چونٹی بولتی ہے، ایک چونٹی بولی تو کہنے لگی، یا ایھا النمل، او چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں رود کے نہ چلا جائے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ لوگوں، چونٹی کسے کہتے ہیں؟ کیڑی کو کہا جاتا ہے۔ چونٹی انسانی آنکھ 3 میل سے دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی۔ 3 میل کے فاصلے سے انسانی آنکھ چونٹی کو نہیں دیکھ سکتی۔ چونٹی کا سائز کیا ہے؟ چونٹی کا سائز ہے صرف 3 ملی میٹر، اور یہ کتنے فاصلے سے دیکھی جا سکتی ہے؟ یہ 9 فٹ کے فاصلے سے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن پہچانی نہیں جا سکتی۔ 9 فٹ کے فاصلے سے کیڑی چونٹی دیکھی جا سکتی ہے لیکن پہچانی نہیں جا سکتی۔ کیا یہ کیڑی ہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟
کیڑی کو پہچاننا ہے پھر تھوڑا اور قریب ہونا پڑے گا، تو کیڑی کو پہچاننے کے لیے 3 فٹ کے فاصلے پہ آنا پڑے گا، دکھائی دے گی 9 فٹ کے فاصلے پہ، لیکن اس کو پہچاننا ہے کہ کیڑی ہی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کے لیے 3 فٹ کے فاصلے پہ آنا پڑے گا۔ سب بڑی چھوٹی سی چیز ہے جو 3 ملی میٹر کے اوپر آتی ہے۔ سامعین محترم، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کیڑی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کی بات کو سن بھی رہے ہیں، اور کہاں سے؟ 3 میل کے فاصلے سے۔ 3 میل، 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہے، پھر ایک اور میل، پھر 1.5 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، اور یہ 3.5-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی تو مسکرا پڑے۔ آپ مسکرا پڑے کہ آپ نے فرمایا کہ قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ چونٹی ہے، اور اس کی آواز بھی سن رہے ہیں۔ تو دوستو، کیا سلیمان ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو اللہ نے ان کو بخشی ہے، جسے انسانی آنکھ سر کی آنکھ کہا جاتا ہے؟ لوگوں، دیکھ تو اسی آنکھ سے رہے ہیں، لیکن جس نور سے دیکھ رہے ہیں وہ نور عام نور نہیں ہے، بلکہ خدا کے نور سے دیکھ رہے ہیں، وہ خدا کے نور سے دیکھ رہے ہیں۔ آگے چلیے، ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، اور یہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، نامس پڑھا ہے۔ خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ باری تعالیٰ ربی ارینی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے جواب دیا لن ترانی، یہ نہیں کہا کہ تجھے دکھاتا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تجھے دکھاتا نہیں ہو، کہا لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تیری آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ تو یہ باقی کا جو مکالمہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، اپنا وقت بچاتے ہیں۔ اللہ پاک نے پھر بات ختم کی اور فرمایا کہ موسیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک تجلی گراتا ہوں، اس تجلی کو تو دیکھ لینا۔ فلما تجلی ربہ، اور تجلی ذات کی نہیں گری، تجلی صفات کی گری، اور پوری بھی نہیں گری، سوئی کے نکے کا 70 کروڑواں حصہ گرا۔ کتنا تھا دوستو؟ لیکن اس کی شدت اتنی تھی، للجبل جعلہ دکا وحرہ موسیٰ سائی کا، وہ تجلی گری، جس وقت تجلی گرتی ہے دور پہاڑ جل جاتا ہے، موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کیسی بات تھی، دیکھنے کا وقت آیا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پہلے کہہ رہے تھے اپنا آپ دکھا مولا، تو جب دیکھنے کا وقت آیا تو موسیٰ بے ہوش پڑے تھے۔ تو پھر کمال جائے مصطفیٰ کی آنکھوں کے اوپر، جنہوں نے پھر دیکھا بھی اور اس کے دیکھنے کی تعریف بھی رب کریم خود کر رہا ہے۔ جب دیکھنے کا وقت آیا تو موسیٰ بے ہوش پڑے تھے۔ اب وہ آنکھ کے اندر خدا کی تجلی کا حصہ چلا گیا، تجلی گرتی ہوئی دیکھی گئی۔ اس دیکھنے کا اثرات یہ تھے کہ مفسرین نے لکھے اس آنکھ کے اندر خدا کا اتنا نور آ گیا کہ اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ، لوگوں نے آپ کو بتایا کہ صرف 3 ملی میٹر فاصلہ ہے اس کا چونٹی کا، اور 9 فٹ سے دیکھی جا سکتی ہے، اور پہچاننے کے لیے 3 سے 5 فٹ کے درمیان آنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھ کے اندر خدا کی تجلی کے نور کی وجہ سے اتنا نور آ گیا، اتنا نور آ گیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کسی نے 40 لکھا اور کسی نے 30 لکھا، کہ 30 میل کے فاصلے پہ موسیٰ کھڑے ہوتے اور کالی چونٹی کالے پتھر کے اوپر رات کے اندھیرے میں چلتی ہوتی، موسیٰ 30 میل کے فاصلے سے دیکھ لیا کرتے تھے، 30 میل کے فاصلے سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ لوگوں، وہ موسیٰ جو دیکھ رہے تھے، جو موسیٰ دیکھ رہے تھے، پھر وہ کس آنکھ سے دیکھ رہے تھے؟ آنکھ تو وہی تھی جو سر کے ساتھ لگی ہے، لیکن ان میں جو نور آ گیا تھا وہ خدا کی تجلی کا نور آ گیا تھا۔ اب پتہ چلا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی آنکھ بغیر رکاوٹ کے دیکھے تو افق تک دیکھ سکتی ہے۔ ساحل سمندر پہ کھڑا ہو انسان،
سمندر کی حد تک دیکھے تو زیادہ سے زیادہ 500 کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہے، لیکن یہاں تک دیکھنا کہ 30 میل کے فاصلے سے کالی رات میں کالے پتھر پہ چونٹی چلتی ہوئی دکھائی دے تو پھر آنکھ تو وہی ہے، لیکن سمجھ جائیں اس آنکھ کے اندر خدا کا نور ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دوستو یہ تو تھی موسیٰ علیہ السلام کی مثال اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ آگے چلیں، آگے باری آتی ہے تیرے اور میرے آقا و مولا کی باری آتی ہے، امام الانبیاء کی باری آتی ہے۔ خدا نے اپنے محبوب کو جو آنکھ بخشی، جو نور بخشا، لوگوں آئیے اس کی کیفیت کیا تھی۔ یہاں تو موسیٰ تھے جس نے تجلی دیکھی تھی ابھی تو بے ہوش ہو گئے، دیکھنے کا وقت آیا موسیٰ بے ہوش پڑے تھے، وہاں تو حضور نے دیکھا رب کو اور اس انداز کے ساتھ دیکھا کہ رب نے خود تعریف کی کہ ما زاغ البصر وما طغی، میرے محبوب نے مجھے دیکھا اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، نہ نگاہ حد ادب سے آگے بڑھی اور نہ میرے مصطفیٰ کی ٹک ٹکی بند ہوئی کہ ٹک ٹکی باندھ کے بھی دیکھتا رہے اور پھر حد ادب سے بھی آگے نہ بڑھے۔ کوئی شاگرد استاد کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے، استاد کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ شاید میرے ساتھ یہ بے ادبی کر رہا ہے، استاد کہتا ہے نگاہیں نیچی کر، لیکن دوستو رب کریم نے کہا میرے محبوب نے ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھا۔ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ پتہ نہیں بے ادبی کا شائبہ تو نہیں آئے گا، رب نے خود ہی جواب دے دیا کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے تو فوراً کہا کہ نگاہ حد ادب سے آگے بھی نہ بڑھی اور میرا محبوب مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا بھی رہا، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا بھی رہا۔ لوگوں پھر حضور ٹک ٹکی باندھ کے اپنے مولا کو دیکھا، تجلی نہیں دیکھی، صفات کی نہیں دیکھی، بلکہ عین ذات کو دیکھا۔ اب کیفیت کیا ہے؟ لوگوں خدا نے کیا کیفیت عطا کی؟ حضرت کریم آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں اللہ نے مجھے وہ آنکھ بخشی ہے، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر دیکھیے حضور نے ارشاد فرمایا، یہیں تک بات ختم نہ ہوئی بلکہ فرمایا لوگوں سن لو، مجھ سے تم لوگ نماز پڑھتے ہو، مجھ سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہے، مجھ سے نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہے۔ خشوع سے مراد انسان کے دل کی کیفیت۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں، یہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ اور لوگوں امام الانبیاء آپ نجاشی کے جنازے پہ کھڑے ہو، نگاہ اٹھائیں حبشے تک نگاہ جائیں، مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہو نگاہ اٹھائیں جنت کے انگوروں کے خوشے تک آپ کی نگاہ جاتی ہے۔ لوگوں آپ نگاہ اٹھاتے ہیں مدینہ طیبہ میں نگاہ اٹھاتے ہیں تو موتا کے مقام تک جاتی ہے۔ لوگوں آپ کہیں گے ارشاد گرامی ہے میں کل کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگوں اب کوئی کہے تو صحیح کہ وہ بھی تو انسانی آنکھ ہی ہے اور یہ بھی تو ہماری آنکھ بھی تو انسانی آنکھ ہی ہے۔ نہیں دوستو، اب ہماری آنکھ اور اس آنکھ میں فرق ہے۔ لوگوں وہ آنکھیں ہیں جس نے رب کریم کا دیدار کیا ہے، وہ آنکھیں ہیں جس آنکھیں مصطفیٰ کی ہوتی ہیں، لیکن جو نور اندر دکھائی دے رہا ہے، جس نور نے ہر شے روشن کر دی۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات رب نے میرے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، جب ہاتھ رکھا اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوئی تو پھر کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں تھی جو مجھ سے چھپی رہ گئی ہو۔ اللہ نے ہر شے سے پردہ ہٹا دیا، اب میں پوری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، ساری کائنات مجھے واضح دکھائی دیتی ہے۔ اور سامعین محترم آپ کے دیکھیں پھر گفتگو کو ہم اگلے طرف لے کے چلیں جو ہمارا اصل موضوع تھا۔ یہ امام الانبیاء کی بات ہے کہ حضور کی نگاہ سے کچھ نہ چھپا، حضور ہر شے دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا، آپ نے یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ میں اب تک تمہارے رکوع اور
دیکھ رہا ہوں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے خشوع بھی میرے پہ پوشیدہ نہیں رہے، نہ رکوع میرے اوپر پوشیدہ رہے۔ آپ بیٹھے احد کے میدان کے اندر تھے اور بیٹھ کے یہ فرما رہے تھے، لوگوں میں اپنا حوض کوثر احد کے میدان سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ بیٹھے مکہ المکرمہ کی سرزمین کے اوپر تھے، مکے کے کافر پوچھ رہے تھے کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں۔ حضور بیٹھے مکے میں تھے اور بتا رہے تھے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے اتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں اتنی ہیں، ایک ایک شے حضور بتا رہے تھے۔ لوگوں وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ رب کریم جو حضور جس نگاہ سے دیکھ رہے تھے وہ خدا کے نور کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ پھر یہی بات کہ کیا بات یہاں تک رہ گئی، کیا بات یہیں پہ ختم ہو گئی؟ نہیں دوستو، بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی۔ آگے چلیے، حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہیں تک بات ختم نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض پڑھتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد اپنے آپ کو نفل نوافل میں لگا لیتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، نفل پڑھتا پڑھتا رب اس کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں دیکھنے میں آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، لیکن ان آنکھوں میں جو نور دکھائی دیتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ خدا کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ لیکن اس مقام تک آنے کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، دل کے اندھے پن کو دور کرنا ہے۔ جس کے دل کا اندھا پن دور ہو جاتا ہے پھر اسی کا دل دیکھتا ہے، اسی کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، آنکھیں اسی کی ہوتی ہیں، لیکن اس آنکھوں میں جو نور دکھائی دیتا ہے وہ خدا کا نور دکھائی دیتا ہے، خدا کے نور سے بندہ پھر دیکھتا ہے۔ اور دوستو پھر یہ کہیں کہ شریعت مطہرہ کی پابندی تو ہماری بھی ہے، ہم بھی شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ نہیں دوستو، ہم اسلام کے ایک جز کو مانتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، تیسرے کو مانتے ہیں، پہلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری راتیں سو کے گزرتی ہیں، غفلتوں میں گزرتی ہیں، نگاہوں کی گندگی میں گزرتی ہیں، ہمارے دل کہیں اور جا لگتے ہیں، سجدہ کہیں کرتے ہیں اور دل مائل کہیں اور ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم نے یہ کہا تھا، چشم دل بیدار کن، اپنے دل کی آنکھ کو جگا کہ تیرے دل کی آنکھ جاگے، چشم سر خوابیدہ دار، سر کی آنکھیں سو جائیں لیکن دل کی آنکھوں کو جگا، تابینی ہر طرف آثار یار، جب دل کی آنکھ کھلے گی تو تجھے ہر طرف اپنا یار ہی دکھائی دے گا، ہر طرف تجھے اپنا یار دکھائی دے گا۔ لیکن کب؟ جب چشم دل بیدار کن۔ اور لوگوں جنہوں نے شریعت کو مانا اور من و ان مانا، اپنی ذات کو مٹا کے مانا، انہی کے دل کی آنکھیں جاگتی ہیں، وہی دیکھتے ہیں۔ لوگوں کس کی مثال دوں؟ میں نے پہلے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، ساری زندگی۔ کسی نے پوچھا آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا لوگوں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نے خربوزہ کہاں سے کاٹا تھا، کیسے کاٹا تھا۔ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سنت کے خلاف نہ خربوزہ کٹ جائے، اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ سامعین محترم، یہی لوگ تھے جن کے دل بینا تھے، جن کے دل روشن تھے۔ حضرت محی الدین ابن العربی آپ یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو میں نے اپنے مصطفیٰ کی ادا نہ کی ہو، سوائے ایک سنت کے، ایک سنت میں حضور کی ادا نہ کر سکا، ورنہ کوئی سنت ایسی نہیں جو میں نے اپنے مصطفیٰ کی ادا نہ کی۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ ایک سنت کیا ہے؟ حضرت محی الدین ابن العربی آپ کہنے لگے لوگوں حضور کی سنت یہ تھی کہ حضور اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی کبھی سیدہ کائنات کے ہاں آپ آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں میری بیٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے
کر سکا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسی سنت نہیں جو میں نے حضور کی میں نے ادا نہ کی ہو، کہ من و مان جنہوں نے شریعت مطہرہ پہ عمل کیا، دوستو اسی کی آنکھ بینا ہوتی ہے، اسی کے دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے۔ جب دل کی آنکھ روشن ہو جائے تو پھر یہ آنکھ صرف انسانی طاقت سے نہیں دیکھتی، پھر وہ رب کے نور سے دیکھتی ہے۔ آگے چلیے کہاں تک انسان اپنے آپ کو مارتا ہے۔ حضرت ابو علی قلندر کا زمانہ ہے، سامعین محترم، حضرت خواجہ خواجگاں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا زمانہ اور حضرت ابو علی قلندر کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہوا ہے، ایک ہی زمانہ تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر خسرو کو اور حضرت شاہ نصیر الدین چراغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو روانہ کیا کہ جاؤ حضرت ابو علی قلندر کی بارگاہ میں کچھ دیر بیٹھ کے آؤ۔ حضرت امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بڑے محبوب خلیفہ تھے، بڑی محبت رکھتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک بات ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر شریعت مجھے اجازت دے تو میں یہ کہوں گا کہ میری اور امیر خسرو کی قبر ایک ہی بنانا، کہ میری قبر میں ہی امیر خسرو کو بھی دفن کر دینا، اس حد تک پیار کرتے تھے۔ آپ نے روانہ کیا جاؤ ابو علی قلندر کی بارگاہ میں، تو جاتے یہ کہا کہ امیر خسرو تو شاعر ہے، اپنی زبان سنبھال کے بیٹھنا، کوئی شعر نہ پڑھنا حضرت ابو علی قلندر کی بارگاہ میں۔ دوستو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنا دل سنبھال کے بیٹھو۔ تو حضرت ابو علی قلندر کی بارگاہ میں شاہ نصیر الدین چراغ بھی آئے اور حضرت امیر خسرو بھی آئے۔ پوچھا بتاؤ امیر خسرو تیرے شہر کا کیا حال ہے؟ تو حضرت امیر خسرو نے اپنے شاعرانہ انداز میں جواب دیا کہ ہمیں شہر کا کیا پتا، ہمیں تو خواجہ نظام کا پتا ہے، ہم تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں، شہر کی تو خبر ہی نہیں ہے ہمیں، شہر کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، خواجہ نظام کو دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا سب کچھ تو وہی ہے۔ تو آپ دودھ پی رہے تھے تو حضرت ابو علی قلندر کا جس انداز کے ساتھ قلندرانہ انداز تھا، مونچھیں آپ کی بڑی بڑی تھی، لباس پھٹا ہوا تھا، تو اس دودھ پی رہے تھے، دودھ پیتے پیتے آپ نے کہا امیر خسرو یہ دودھ پی لیں، تو حضرت امیر خسرو نے دودھ پینے سے انکار کیا، مونچھیں دودھ کے اندر جا رہی تھی، تو وضاحت کوئی مناسب نہ لگا، تو آپ حضرت امیر خسرو شاعر تھے، شاعرانہ انداز میں رہنے والے تھے، تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا جو ہے وہ لباس ہے اور کیسا یہ انداز ہے، تو آپ نے دودھ کو ہاتھ نہ لگایا۔ تو حضرت شاہ نصیر الدین چراغ سے کہا حضرت ابو علی قلندر نے کہ نصیر الدین یہ دودھ تم پی لو۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی اس بات کے کہ قلندر کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں، اس کا لباس عجیب و غریب ہے، بال اٹا ہے، بغیر کسی اس خیال کے آپ نے دودھ کا پیالہ منہ سے لگایا اور سارا ختم کر دیا۔ تو حضرت ابو علی قلندر نے جب دیکھا کہ بندہ اتنا مٹا ہوا ہے، بندہ اتنا ختم ہوا ہے، تو آپ نے بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا کہ نظام الدین بشک پسند کرے امیر کو، رب پسند کرے نصیر کو، کہ نظام الدین پسند کرے امیر کو لیکن رب پسند کرے نصیر کو۔ سامعین محترم کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اپنی ذات نہ تھی، خیال نہ تھا اپنی ذات کا، کوئی تصنع نہ تھا، کوئی بناوٹ نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، ختم تھی۔ دل کے اندر کچھ تھا تو صرف خدا ہی خدا تھا اور کچھ بھی نہ تھا۔ لوگوں جب یہ مقام آتا ہے تو پھر دل روشن ہو جاتا ہے، پھر بندہ دل کا اندھا نہیں رہتا، اور جب دل کا اندھا پن ختم ہو جائے پھر آنکھیں بندے کی ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو نور آتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے لوگوں کو خدا کا نور دکھائی دیتا ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا، اور خود خواجہ نظام الدین اولیاء کی کیفیت کیا تھی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت حضور
خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں ہمیں آپ کی یہ کرامات میں سے یہ بات ملتی دکھائی دیتی ہے کہ ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے حضور گھر کی رجسٹری نہیں مل رہی، تو ذرا کوئی کرم کرے دیکھیں رجسٹری کہاں پڑی ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام نے کہا کہ آج یوں نہیں دعا کریں گے، آج اگر دعا کروانی ہے تو جاؤ حلوہ لے کر آؤ، اس حلوہ آتا ہے تو پھر دعا کریں گے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو روانہ کیا۔ اس وقت ڈبوں میں حلوہ نہیں ملتا تھا، اس وقت زمانہ تھا کہ اخبار کے ٹکڑے کے اوپر یا کسی کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر رکھ کے حلوہ دیا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا۔ وہ آتا ہے، آیا حلوائی کے پاس، حلوائی سے کہا کہ مجھے حلوہ دے دو۔ حلوائی نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اٹھا کے جب اوپر اس کے حلوہ رکھنا لگا، حلوے کا چمچ بڑا تو ساتھ ہی اس نے روک دیا کہ حلوائی رک جا، یہ کاغذ عام تو نہیں ہے، ذرا دکھا تو صحیح۔ اس نے کاغذ پکڑ کے دیکھا تو وہی اس کے گھر کی رجسٹری تھی، وہی اس کے گھر کی رجسٹری تھی۔ کہا رک جا، تو وہ سائڈ پہ کر دیا اور کاغذ کے اندر ڈلوایا اور کہا خواجہ نظام کی بارگاہ میں حضور یہ گھر کی رجسٹری تو یہ ہے اور یہ حلوہ ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا جس وقت وہ داخل ہوا خواجہ نے دور سے دیکھ کے کہا ذرا بتاؤ کہ دعا کرنے کی ضرورت ہے یا رجسٹری مل گئی ہے؟ عرض کرنے لگا حضور مل گئی ہے۔ تو یہ حضور آپ کا یہ حلوہ، آپ نے فرمایا حلوہ لے جا، جس وقت تو نے رجسٹری کا کہا تھا میں نے 4 دانگے عالم نگاہ ڈالی تھی کہ تیری رجسٹری کہاں پڑی ہے، تو میں نے دیکھا تیری رجسٹری اس حلوائی کے پاس پڑی تھی، اس لیے میں نے تجھے اس حلوائی کے پاس روانہ کیا۔ اب یہ رجسٹری بھی تیری ہے اور حلوہ بھی لے جا، حلوہ بھی تیرا ہے، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لوگوں پھر نگاہ یہاں تک کام کرتی ہے۔ اور پھر حضور فیض عالم حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بات لکھی، کشف المحجوب کے اندر لکھی۔ آپ فرماتے ہیں رب دل بینا کر دے تو آنکھ ایسی بینا ہو جاتی ہے کہ ایک مرید اور ایک پیر دونوں اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ مرید کے پاؤں میں جوتا تھا، پیر کے پاؤں میں جوتا نہ تھا۔ پیر نے یہ کہا، مرید کے دل میں خیال آیا کہ اپنا جوتا اتار کے میں پیر کو پہنا دوں، میرا پیر ننگے پاؤں چل رہا ہے۔ تو ساتھ دل میں خیال آیا اب منزل تو نزدیک آ گئی ہے تو اب پہنا کے کیا کرنا ہے، تو وہیں پہ چھوڑ دیا، نہ دیا پیر کو جوتا۔ وہ پیر اپنی منزل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ جب اپنی منزل پہ آ کے بیٹھتا ہے تو اس شخص نے آگے ہو کے کہا حضور ایک سوال ہے ذرا جواب تو دیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے، اس نے عرض کی اور آپ نے فرمایا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ حضور میری یہ میں سوال ہے ذہن کے کہ وسوسے میں اور الہام میں کیا فرق ہے، الہام میں اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ تو سامعین محترم اس شیخ نے کہا اپنے مرید سے جب تیرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنا جوتا اتار کے اپنے شیخ کو دے دوں، اس کیفیت کو الہام کہتے ہیں۔ اور جس وقت یہ خیال آیا کہ منزل تو نزدیک آ گئی ہے تو رہنے دیتا ہوں، اس کیفیت کو وسوسہ کہا جاتا ہے، وسوسہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں یہاں تک انسان کی آنکھ پھر کام کرتی ہے، یہاں تک نگاہ جاتی ہے کہ دلوں کی کیفیت بھی پھر اوجل نہیں رہتی، پھر وہ جو کچھ دیکھتا ہے پھر وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ نہامت کے مقام پہ حضرت فاروق اعظم آواز دیتے ہیں، عثمان غنی دلوں کی کیفیات جانتے ہیں، اور مولا علی پاک کی بات کریں تو حد ہی کر دی۔ آپ نے تو دنیا کی تو کوئی بات کی ہی نہ، آپ کی نگاہ تو کہاں تک جاتی ہے کہ لوگوں ہم تو سجدہ ہی اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وحدہ لا شریک کو دیکھ نہیں لیتے، وہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ تو پھر بھی کوئی یہ کہے کہ حضور غوث پاک کی یہ کرامت کہ آپ نے یہ کہا کہ میں پوری دنیا کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کے اوپر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، پھر وہ یہ کہے یا اس کا استہزاء اٹھائے، تو اس کا مطلب یہ ہے نہ اس کو قرآن کا علم ہے نہ اس کو حدیث کا علم ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی